اے نمازیوں، اے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے صحابیوں، اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو، وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے، دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے، اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ ہے کامیاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، یہ مجھے شک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی کوئی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف، بیٹھ گئے، پڑھنے لگے تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اٹھے، بھائی بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، ایک صحابی اٹھے اور وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، چپل اپل پہننے لگے، گھر کی طرف جانے لگے، تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر صحابہ نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ سوچنے لگے کہ اتنی لوگوں میں، اتنے صحابہ میں اللہ کے نبی نے انہی کو جنتی کیوں کہا؟ شاید کوئی عمل ہوگا۔ دوسرے دن پھر نماز پڑھائی، اور دوسرے دن جب سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو پھر وہ صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا 3 دن سے برابر اللہ کے نبی انہی کو جنتی کہتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ بھائی جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اتنی یہ پڑھتے ہیں، جتنا ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا یہ رکھتے ہیں، جتنا ہم عمل کرتے ہیں اتنا یہ عمل کرتے ہیں، پھر ہم جنتی نہیں یہ جنتی، ایسا کیوں؟ تو دل میں سوچا ہو سکتا ہے شاید گھر میں یہ کچھ ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا ہو، اور جبرائیل نے بتا دیا ہو کہ اللہ کے نبی یہ جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر چلے گئے، اور نوجوانوں ذرا دیکھو ادھر اور عبرت حاصل کرو، ان کے جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کتنا معمولی کام تھا، اور ہم اتنا معمولی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب ان کے گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن۔ ابو سعید خدری نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ رہنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے بتاؤ تو۔ کہا کہ میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، اور غصے میں گھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن میرے باپ کو میری غیر موجودگی میں میری محبت کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے میں اپنے ماں باپ سے لڑ کے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر 2-3 دن جانا نہیں چاہتا۔ ابو سعید خدری نے کہا ماں باپ سے لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے، ویسے رہو میرے گھر کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ماں باپ سے لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 2-3 دن کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ رہنا شروع کر دیا۔ اب رہنے کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن 3 دن رہے، ادھر بھی کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا۔ جتنا میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں اتنا یہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے علاوہ یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تہجد کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں پڑھتا۔ تو آخر کیوں اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا؟ جب 3 دن پورے ہو گئے، جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ابو سعید خدری نے کہا کیا بات ہے، ماں باپ تو آئے نہیں تمہیں بلانے اور تم جا رہے ہو؟
فرمایا اے ابو سعید خدری، میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر نہیں آیا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ اچھا، اور جب صحیح بات بتا دی تو اب جھوٹ کہاں رہ گیا؟ کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ 3 دن آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اور تینوں دن جب نبی نے سلام پھیرا تو آپ اٹھ کے چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ جنتی آدمی گیا ہے، جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے، شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو، میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا، اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو، جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا، لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے۔ ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے، جتنا تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں۔ کہا کیا؟ کہ اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں میں اپنے گھر چلاتا ہوں، سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں، میں مسجد میں نہیں پڑھتا، اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بھی نہیں، کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ پھر کہا کہ ایک عمل اور ہو سکتا ہے۔ کہا کیا؟ کہ میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں، میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں، میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی، اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی، نہ میں کسی کی برائی اپنی زبان سے کرتا ہوں، نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس اے ابو سعید خدری، شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے، شاید یہی عمل ہوگا۔ پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا، ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے، اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے ان کو جنتی کہا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ وجہ بتائی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں اے میرے صحابیوں، ابو سعید خدری کے اندر یہی ایک خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھتے نہ بازار میں نہ چوراہے پر، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے، کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے۔ یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے۔ مسلمانوں، جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہے، بشرطیے یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے منہ سے کرنا چھوڑ دیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیں۔ جب کسی کی برائی ہو تو اٹھ کے چلے جائیں۔ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا، اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت دے کر رہے گا۔ یہ آدمی بھی جنتی ہے، یہ آدمی بھی جنتی ہے۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتی ہوئی وہ اللہ کے نبی کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، وہ بھیک مانگتے مانگتے نبی اکرم کے چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، حضرت عائشہ نکلتی ہیں، جاءتنی سائلہ، فرماتی ہیں مانگنے والی میرے پاس آتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں بچوں نے کھجور اپنی اپنی کھا لی، آدھی اس نے آدھی اس نے، اور اس عورت نے پانی پیا اور چل دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھی، اس کے 2 ٹکڑے اس عورت نے کر دیے،
آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا. لیکن بخاری کی حدیث میں 1 کھجور ہے, مسلم کی حدیث میں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں. مسلم میں ہے میرے پاس 3 کھجوریں تھیں. میں نے تینوں اس عورت کو دے دی. اس عورت نے 3 کھجور لے لی, 1 کھجور ایک بچے کو دے دی, دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی, اور 1 کھجور اپنے پاس رکھ لی اپنے کھانے کے لیے. بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی. عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے, اور ماں نے جیسی وہ کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ میں رکھی, اپنے منہ تک لے گئی, دونوں بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے. مسلم شریف کی حدیث ہے, ماں نے اپنے ہونٹوں سے وہ کھجور باہر نکال لی. ماں نے وہ کھجور باہر نکالی. ماں نے دیکھا کہ دونوں بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے, لیکن میری کھجور پر بھی جھپٹ رہے. تو ماں تو ممتا آ گئی, اور ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. اپنا خود نہیں کھایا, 1 ٹکڑا اس بچے کو اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا. دونوں بچوں نے 1.5 کھجور کھا لی اور ماں نے کچھ نہیں کھایا. بچوں کو پانی پلایا اور خود پانی پیا اور سیدھی چلی گئی. اللہ کے نبی جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا وہ کھجور تم نے میرے لیے رکھی تھی؟ ہاں, کہیں سے آئی تھی, میں نے رکھ دی تھی کہ آپ آئیں گے, بھوکے ہوں گے, آپ کو دے دیں گے, لیکن مانگنے والی آئی, میں نے اس کو دے دیا. اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. آپ نے کہا ٹھیک کیا. اللہ کے نبی, اس عورت نے خود نہیں کھایا, اپنا کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دیا. اچھا عائشہ, کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں. عائشہ, کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا؟ نہیں کھایا. کیا اپنا کھجور بھی آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کو دے دیا؟ ہاں اللہ کے رسول. دیکھو عائشہ, سچ بتانا, قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی. فرمایا ہاں. اے اللہ کے نبی, میں سچ بتاتی ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عائشہ, عائشہ وہ عورت جو اپنے بچوں کو پرورش کر میں آزمائی گئی, جس کا باپ مر گیا, شوہر جس کا مر گیا, ان بچوں کا باپ مر گیا, اور عورت اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی ہے, در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے. اے عائشہ, تمہیں نہیں معلوم خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلانے والی, کھجور کا ٹکڑا کھلانے والی نے کتنا بڑا کام کیا. عائشہ, اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنی کھجور 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو کھلا کر وجبت علیہ الجنہ, وجبت علیہ الجنہ, وجبت علیہ الجنہ, اللہ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی. اس عورت پر جنت واجب ہو گئی, اس پر جنت واجب ہو گئی, اس پر جنت واجب ہو گئی. جنت کے اندر ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہیں, پھرتی رہتی ہیں. قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا. اللہ ایک مجمع کے بارے میں حکم دے گا, ان کو جہنم میں پھینک دو. فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. جہنم میں لے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہے گا رک جاؤ, ابھی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ایک کام کرو. فرشتے روک لیں گے, کیا کریں؟ اللہ کہے گا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دنیا میں چھینے تھے, ان سے 1 سال کا 2 سال کا بچہ ہم نے ان سے دنیا میں چھین لیا تھا, وہ جنت میں ان کی روحیں ٹہل رہی ہیں. آئے فرشتوں, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آؤ اور ان کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو. چلو یہ جہنم میں جانے والے ہیں, ایک بار ان کو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملوا دو, اور ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو. لہذا فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں گے اور وہ اپنے ماں باپ سے ملیں گے. ان کو معلوم نہ ہوگا کہ میرے ماں باپ کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے. وہ بچے اپنے ماں باپ سے باتیں کر رہے ہوں گے. اتنی دیر میں فرشتے حکم دیں گے آئے بچوں تم جنت میں چلے جاؤ, تمہارے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا پروانہ پیش ہو چکا ہے. تمہارے ماں باپ نے دنیا میں بہت غلط کام کیے تھے, اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب بچوں تم جنت میں جاؤ, تمہارے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنا ہے. جیسے ہی بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے, بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْخُذُوا بِنَاحِيَةِ ثَوْبِي, وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے, اپنے ماں باپ کے کرتے کو, اپنے ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیں گے. فَلَمْ يُفَارِقْهَا, پھر اس کو وہ چھوڑیں گے نہیں.
وہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر اپنے ماں باپ کے دامن کو چھوڑیں گے نہیں اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ انصاف تیرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آئے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو دور کر رہا ہے، اگر جہنم میں ہی ڈالنا تھا اور آخرت میں بھی ہمیں ماں باپ سے دور کرنا تھا تو پھر میرے پروردگار تو نے دنیا میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کیوں کیا؟ فَلَمْ يُفَارِقْهَا، اے اللہ اس بات کا جواب تجھے دینا ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ سے دور کر دیا، نہیں اے اللہ اگر دنیا میں دور کیا تو آخرت میں مجھے میرے ماں باپ کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، جاؤ اے بچوں اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاؤ، جاؤ میں نے تمہاری آرزویں پوری کر دی، تمہاری تمنا پوری کر دی، اے چھوٹے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو بخش دیا، تمہارے ماں باپ کو جنتی بنا دیا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، لیکن یہ وہی بچے جنت میں لے جائیں گے جن بچوں کے انتقال پر ان کے ماں باپ نے صبر کیا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ تیری امانت تھی تو نے لے لی، جنہوں نے صبر کیا ہوگا، چیخے چلائے ہو، نوحہ کیا ہو، ماتم کیا ہو، گڑ گڑا کر اور بال نوچ کے کپڑے پھاڑ کر روئے ہو، ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا جو اپنے بچوں کے انتقال پر جنہوں نے صبر کیا ہوگا اور کہا ہوگا انا للہ و انا